وہ ان کو فیس نہیں کر سکتا. انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ ڈراتے ہیں اسی کو جو نصیحت کی پیروی کرے، جو نصیحت کو ماننا چاہے، نصیحت کو فالو کرے، نصیحت کا اتباع کرے. آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں نا. اچھا، معاشرے کے اندر آپ دیکھیے کہ شاید آپ کے ساتھ بھی یہ واسطہ پیش آتا ہو کہ بہت سے لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، ہے نا کہ نہیں؟ اچھا، اب آپ جب ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم غلط نہیں کر رہے، یہ قرآن میں ایسے ہے، اور آپ ان کو کچھ سنانا چاہیں تو آگے سے کیا کرتے ہیں؟ سن کے نہیں دیتے. اب جو سن کے نہ دے اس کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ پھر آپ قرآن کھول کے ان کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ دیکھ کے نہیں دیتے، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. کہتے کون سا ترجمہ لائے ہو آپ؟ کس کمپنی کا چھپا ہوا ہے؟ کس کا لکھا ہوا ہے؟ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، کسی کمپنی کی نہیں ہے، شکر ہے. تو لیکن وہ پر عربی نہیں پڑھنا چاہتے، عربی عبارت کو نہیں دیکھنا چاہتے. بھلا بتائیے کہ ایسے لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں آپ، چاہے آپ کتنا بھی تڑپیں ان کے لیے. ایسی ہی ذہنیتوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، ان کے لیے برابر بات ہے، خواہ ان کو تم ڈراؤ نہ ڈراؤ، خبردار کرو نہ کرو، بتاؤ نہ بتاؤ، لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے. کیونکہ ضد کا شکار ہوگا نا، جو ضد میں آ جائے وہ نہیں مانتا، چاہے حق بات ہی کیوں نہ اس کو بتائی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو اسی کو بتا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے. جو پیروی کیسے ہوتی ہے نصیحت کی؟ کوئی نصیحت آپ کو کر رہا ہے تو سب سے پہلے پیروی کیا ہوگی کہ آپ غور سے سنیں، اچھا ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. پھر فوراً یہ سوچے کہ میں اب کیا کروں گا، مجھے کیا کرنا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے کیا راستہ ہے، کیا مشکل ہو سکتی ہے اس بات کو ماننے میں، کیا فائدہ ہو سکتا ہے. لہذا وہ شخص آپ کا ہم نوا ہو جائے گا. وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور رحمان سے غائبانہ طور پہ ڈرے. اس شخص پر صحیح نصیحت اثر کرتی جو اللہ سے ڈرتا ہو، اور صرف سب کے سامنے بیٹھ کر نہیں بلکہ تنہائی میں بھی اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے شرمندہ ہو، رو پڑے، توبہ استغفار کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، پس بشارت دو اس کو بخشش کی اور عزت والے اجر کی. یعنی قیامت کے دن اس کو جو ملے گا بہت ہی عمدہ طریقے سے، عمدہ اجر. کریم کا لفظی معنی عزت والا ہوتا ہے، کرم والا، لیکن مراد جب اجر کے لیے ہو تو عمدہ ترجمہ کر سکتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، یقیناً ہم زندہ کرنے والے، زندہ کر کے رہیں گے مردوں کو. وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے، مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار کو، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے شمار کر رکھا ہے اس کو، فی امام مبین، ایک کھلے رجسٹر میں، کھلی کتاب میں. امام کا لفظ مفرد بھی ہے اور جمع بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے امام کا پیشوا، لیڈر. شارع عام کے لیے بھی استعمال ہوتی اور کتاب کے لیے بھی، کیونکہ کتاب بھی تو ایک لیڈر ہے نا، انسان کی رہنما ہوتی، گائیڈ ہوتی، کہ گائیڈ بک ہوتی. امام مبین، مبین کا کیا معنی؟ واضح، کھلی. مراد ہے اس سے لوح محفوظ. لوگ نہیں مانتے ہدایت کو، حق کو نہ مانے، لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ہم سب مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اس دن کے جزا سزا کے لیے ہم ایک کام کر رہے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، آگے کر کے بھیج رہے ہیں، وہ ہم لکھ رہے ہیں. وہ آثارہم، آثار اثر کو کہتے ہیں. آثار کا معنی نمونے، اثرات، یعنی جو اثرات اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، نشانات قدم،
وہ بھی ہم لکھتے جا رہے ہیں. یعنی ان کے وہ اعمال جو انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے اپنے لیے آگے بھیج دیے، اچھے تھے یا برے، وہ بھی لکھے گئے. اور مرنے کے بعد جن کا اثر پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ، ہر چیز کو، ہر سے مراد ہر دو ہے، زندگی میں کیے ہوئے کام بھی اور زندگی کے بعد اثرات بھی، ہر دو کو ہم نے لکھ لیا ہے. گن گن کے، احصینا کا لفظ صرف لکھنے میں نہیں آتا، گن گن کے لکھ رکھا ہے. فی امام مبین، ایک واضح کتاب میں. واضح کیوں کہا گیا؟ کہ جس کی تحریر بالکل کلیئر ہے، صاف ستھری ہے، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے. اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتے جو اعمال لکھ کے لے جا رہے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، وہ بالکل واضح عبارت ہے، ہر بات ٹھیک ٹھیک لکھی ہوئی ہے. قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے وہ بہت آیات پر بھاری ہے، جو اگر انسان سمجھ لے تو اس کے بہت سے اعمال کا قبلہ درست ہو جائے، اس کے حالات درست ہو جائیں. ہمارے ملک میں سب سے زیادہ اگر قرآن کا کوئی حصہ پڑھا جاتا ہے تو شاید وہ سورۃ یاسین ہو. 41 دفعہ پڑھنے کی بجائے اگر صرف ایک دفعہ ایک آیت سمجھ لیں تو بہت سی اصلاح ہو جائے، بہت زیادہ فائدہ ہو جائے. اور وہ یہی آیت ہے کہ پہلی بات تو انسان یہ یاد رکھے کہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں، اس کے بعد مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا. انا نحن نحیی الموتى، موتا کس کی جمع ہے؟ میت. ساری میتوں کو پھر اٹھائیں گے، سب مرنے والوں کو زندہ کریں گے، اور سب مرنے والے اپنے پیچھے جو آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں اور زندگی میں جو کر کے جا رہے ہیں وہ سب بھی ہم لکھ رہے ہیں. اور ایسی کتاب میں لکھ رہے ہیں جو بالکل صاف ستھری، واضح، جس کی ہر لفظ اور ہر لائن پڑھی جاتی. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو اعمال نامہ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ملتی ہے. اعمال نامہ مشتمل ہے دو چیزوں پر، نمبر 1 ما قدموا پر، اور نمبر 2 وآثارہم پر. قدموا کیا ہے؟ جو ہم نے اب کیا، فرشتوں نے اس کو لکھ لیا. ہر روز انسان کا نامہ اعمال اللہ کے حضور اٹھتا ہے، چڑھتا ہے. فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. جو کچھ انسان کرتا ہے وہ ساتھ لے جاتے ہیں، یا نہیں چھوڑ کے جاتے. دن بھر کی جو سیل ہوتی ہے، وہ جو کاروبار ہوتا ہے انسان کا، اس کی ساری رپورٹ لے جاتے ہیں اللہ کے حضور. یہ کمایا ہے تیرے بندے نے آج، یہ کیا ہو گیا؟ قدموا. وہ تو چلا گیا، لیکن کچھ چیزیں بعد میں بھی باقی رہتی. وہ دو طرح کی. ایک تو وقتی اثرات جو انسان کے اپنے مثلاً ہاتھوں کے نشان ہیں. آپ نے کوئی چیز پکڑی، مثلاً میں نے اگر اس کتاب کو پکڑا، اٹھایا، یہاں لائی، تو اس پر جو میرے ہاتھ لگے، فنگر پرنٹس لگی، جو نشان لگے، وہ سب بھی ریکارڈ ہوتے ہیں. یہ گواہی دیں گے قیامت کے دن. یہ کتابیں، مجھ کو پکڑتا تھا یہ شخص، مجھے کھولتا تھا، مجھے دیکھتا تھا. زمین پر جو چلتے ہیں تو قدم کے جو نشان ہوتے ہیں وہ بھی جمع ہوتے ہیں. جتنے قدم چل کے یہاں آپ پہنچی وہ بھی لکھ لیے گئے. پھر اسی طرح جس کمرے میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، مثلاً اس وقت یا کسی اور وقت، وہاں بھی آپ کے اثرات رہ جاتے ہیں. اثرات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. کبھی آپ نے فضا میں ایک طیارہ اڑتا ہوا دیکھا ہو جس کے پیچھے اس کا دھواں رہ جاتا؟ دیکھا کبھی؟
وہ ایک جیٹ ہوتا ہے یا معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، جب وہ گزرتا ہے تو پیچھے ایسے لکیر پڑ جاتی ہے جیسے وہ ایک پتلی سی لکیر ہو بادل کی، حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ دھواں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ زمین جس پر ہم موجود ہیں، کیا یہ ایک جگہ رکھی ہوئی ہے؟ کہاں پر ہے یہ؟ کیا کر رہی ہے زمین؟ گھوم رہی۔ اس کی دوہری حرکت ہے، وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اپنے سولر سسٹم کے اندر، پھر سورج بھی گھوم رہا ہے سارے سسٹم کو لے کے، کہاں؟ کس کے گرد؟ گیلیکسی کے نیوکلس کے گرد۔ اب اس کو آپ تشبیہ دے دیں ایک طیارے سے، کہ ہم سب ایک جہاز پہ بیٹھے ہوئے اس وقت، زمین کے جہاز پر، اور یہ جہاز کائنات میں اڑ رہا ہے، آج یہاں تھا، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں ہوگا، اور گھومتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے، ایک سال میں زمین سورج کے گرد چکر لگاتے ہوئے 59 کروڑ میل سفر طے کرتی ہے۔ گویا ہم سب اس زمین پہ بیٹھے ہوئے 59 کروڑ میل سفر طے کر چکے ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں سے وہ گزری، ہمارے اثرات فضا میں پرنٹ لگتے گئے لگتے گئے لگتے گئے، ہر جگہ لگ رہے ہیں، پوری فضا کے اندر ہمارے پرنٹس موجود ہیں، جو ہم زمین پہ کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر جگہ لگا رہے ہیں آثار۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک جہاز جاتا ہے اور پیچھے دھواں رہتا جاتا نا، تو ہم نے یعنی یہ فضا اس وقت جو یہاں ہے، یہ ہر وقت یہاں نہیں ہوتی، ہم ہر وقت اس کمرے میں تو ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو ایٹماسفیئر ہے نا، یہ تبدیل ہوتا ہے۔ سورج اور ہمارے درمیان کا جو خلا ہے نا، یہ چینج ہوتی رہتی ہے ہر وقت۔ جو جہاں جہاں ہم جاتے ہیں زمین کے اوپر بیٹھ کے، وہ کائنات کے اندر وہاں 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 گھوم رہے ہیں ہم، اور ہر جگہ ہمارے پرنٹس لگے جا رہے ہیں لگے جا رہے ہیں لگے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ اچھے پرنٹس بنا رہے ہیں وہ بھی لگ رہے ہیں، اور جو لوگ غلط کاموں کے اوپر ہاتھ لگا رہے ہیں، حرام چیز پکڑی آپ نے ہاتھ سے، لگ گیا نا آپ کا ہاتھ، اس پہ پرنٹ پڑ گیا نا، آپ کی چیز نہیں، آپ اس کو پکڑے پھرتے ہیں، وہ گواہی بول اٹھے گی قیامت کے دن، یہ میرا قلم نہیں تھا، آپ کا جوتا نہیں، آپ یہاں بہت سے جوتے رکھے ہوئے رنگ رنگ کے، طرح طرح کے، قیمتی نئے پرانے، آپ کہتے واہ رے یہ کیا جوتا غضب کا ہے، اٹھا لے جاؤ گھر، خوشی سے پہن جائیں، لیکن ہوگا کیا؟ جس جوتے کے ساتھ جو آپ کا نہیں اور آپ اسے پہن کے لیے پھرتے ہیں، جہاں جہاں وہ جوتا پڑ رہا ہے آپ کے پاؤں کے ساتھ آپ کے خلاف نشان لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں۔ مالک کا تو آپ نے ایک نقصان کیا نا کہ اس کا چند 100 روپے یا 1000 روپے کا جوتا آپ نے چرا لیا، لیکن سوچیں کہ بدلے میں آپ نے اپنا نقصان کتنا بڑا کیا، کتنے نشان لگوا دیے حرام کی چیز کے ساتھ۔ کوئی بھی چیز جو آپ کی نہیں کسی کی ہے، آپ نے لے رکھی ہے، قبضہ جما رکھا ہے، غصب کر رکھا ہے، آپ کے ہاتھوں کے نشان جو اس پر ہیں اور اس چیز کے نشان جو آپ پہ پڑے، قیامت کے دن یہ بول اٹھیں گی چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ کوئی قیامت کے دن اس حال میں نہ آئے کہ اس کے کندھے کے اوپر ایک بکری لدی اور ممیا رہی ہو اور گھوڑا ہو ہے ننا رہا ہو، اور یہ کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، تو میں مدد نہیں کروں گا، میں آج بتا کے جا رہا ہوں کہ کسی کا ناحق مال مت چرانا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا جو یہ آگے بھیج رہے ہیں، روز کے کام باتیں جو ہم کرتے ہیں سارا دن لکھ لی جاتی دنیا میں، بالکل ایسے جیسے کیسٹ سے کسی کا لیکچر لکھا جاتا، ایسے ہی ہمارے منہ کے اندر جو ٹیپ ریکارڈر لگے ہوئے ہیں، پلیئر لگے ہوئے ہیں بولنے والے، جو جو بولتے ہیں فرشتے بیٹھ کے ٹرانسکرائب کرتے رہتے ہیں، اور جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ بھی لکھتے جاتے ہیں۔
وہ سارا پلندہ شام کے وقت لے جاتے ہیں، جا کے جمع کرا دیتے، یہ ہیں قدمو، چلے گئے، آگے بھیج دیے. خود ابھی ادھر بیٹھے لیکن روز آگے بھیج رہے ہیں، آگے جانے سے پہلے وہاں بھیج رہے ہیں اپنے اعمال. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جب آگے ہم خود چلے جائیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. آثار، اثرات. وہ اثرات دو طرح کے ہیں. ایک کون سے؟ جو ہم ہر وقت لگا رہے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں، ہر طرف کیمرے فٹ ہیں، تصویریں کھنچ رہی ہیں ہماری مفت میں. اور دوسرے جو آئندہ نسلوں پر آنے والے اثرات ہیں. ایک موجودہ اثرات اور ایک آئندہ نسلوں پر آنے والے اثرات. ایک تو وہ امپریشنز جو آپ آج کل آگے پیچھے چھوڑ رہے ہیں. اچھا، کوئی بھی انسان جو آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کا ایک امپریشن پڑتا ہے نا اس پر. یہ ٹرم تو بہت استعمال ہوتی ہے نا، ہے پتہ نہیں کیسا امپریشن پڑا ہوگا. بہت کانشیس ہوتے ہیں امپریشن کے. یہ امپریشن جو ہے یہ آثار ہیں. جو آپ کا امپریشن پڑ رہا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ آپ کے اثرات ہیں. آپ کی شخصیت، آپ کا مزاج، آپ کی گفتگو، آپ کا بیہیویئر، آپ کا لین دین معاملہ، جو کچھ ہے، اس کے جو اثرات دوسروں پہ پڑ رہے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بظاہر ہم بہت شریف نیک انسان نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ایسی جڑیں کاٹتے ہیں لوگوں کی بیٹھ کے، ایسے ایسے حسد بغض سینوں میں پالے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو ہم کاٹ پیچھے پھینکتے ہیں. جو بھی آپ کا امپریشن سب گئے. پھر یاد رکھیے کہ ہمارے عمل صرف وہ نہیں جو ہم نے وقتی کر لیے، بلکہ ان کا ایک ایور لاسٹنگ ایفیکٹ بھی معاشرے پہ پڑ رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کیا کرتے ہیں. یہ ہم اثرات چھوڑ کے جا رہے ہیں نا. بچے ہمارے کیا ہیں؟ ہمارے آثار ہیں، نشان ہیں. جب کوئی ماں فوت ہو جاتی ہے تو بچوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ مثلا دادی کیا کہتی ہیں کہ خود تو چلی گئی، یہ نشانیاں چھوڑ گئی میرے پاس. تو یہ جو نشانیاں ہیں نا آپ کی، بچے آپ کے، یہ بھی آثار ہیں. پھر اسی طرح آپ کوئی کتاب لکھ گئے، اچھی یا بری جیسی بھی آپ چاہیں لکھیں، وہ کیا ہے آپ کے مرنے کے بعد وہ رہ جاتی، وہ بھی آپ کے آثار ہیں. پھر اسی طرح کوئی کام آپ نیکی کا کر کے ایسا چلے جاتے ہیں جو آپ کے جانے کے بعد بھی سالوں سال چلتا رہتا ہے. مثلا عموماً ہمارے ہاں جو وقف یا ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں وہ مرنے والوں کے نام پر ہی بنتے ہیں نا. مثلا فلانا میموریل ٹرسٹ ہوتا نا. تو یہ جو یادگاریں ہیں نا، میموریل، یہ بھی آثار ہیں. کوئی عمارت آپ نے بنائی، جب تک وہ کھڑی ہے وہ یادگار ہے. یہ فلاں دور کی یادگار ہے، فلاں انسان کی یادگار ہے. یہ جن کو آپ یادیں کا نام دیتے ہیں نا، یعنی آپ کو کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، کن کاموں سے آپ یاد کیے جاتے ہیں، یہ بھی آثار ہیں. آثار قدیمہ جن کو آپ بولتے، یہ بھی آثار ہیں. یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے. اسی طرح انسان منہ سے جو آواز نکالتا ہے، یعنی جب ہم بولتے ہیں نا تو یہ بولنا جو ہوتا ہے یہ کیسے عمل میں آتا ہے. آپ ذرا ہلکا سا بولے، اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے تجربہ کریں، کہیں بسم اللہ الرحمن، بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاتھ پہ کیا چیز پڑی آپ کے؟ وائبریشن ہے نا. یہ جو وائبریشنز ہیں
ان کے بارے میں جدید تحقیق یہ ہوئی ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی منہ سے نکل کے، یہ فضا میں محفوظ ہو جاتی. اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے اس کے بعد اس کا عکس حرارتی لہروں کی شکل میں مستقل طور پہ دنیا میں موجود ہوتا ہے. مثلا آپ غور سے کسی چیز کو دیکھیے اور پھر آنکھیں بند کیجیے. کچھ عکس نظر آ رہا ہے آنکھ میں؟ آتا ہے نا؟ تو یہ جو عکس آپ کی نگاہوں میں رہ گیا نا، یہ صرف آپ کی نگاہوں میں نہیں، وہ کسی اور کے نگاہوں میں بھی یہ سارے عکس موجود ہیں آپ کے جانے کے باوجود. یہاں تک تحقیق ہو رہی ہے کہ قدیم بڑے بڑے بادشاہوں کے عکس فضا میں سے نکالنے اور تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ یہ تو پرووڈ ہے کہ وہ محفوظ ہیں، ان کو ڈسکور کیسے کیا جائے، نکالا کیسے جائے، اس پہ اب کوشش ہو رہی ہے. کہتے کہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ کامیابی ہو گئی ہے، اور بعض لوگوں کی آوازیں اسی طرح ریکال کی جا رہی ہیں. انہی آوازیں اور باتیں اور اثرات اور نشانات، اچھے کام برے کام، یہ سب کچھ محفوظ ہے، کچھ بھی گم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا. اب یہ اثرات تولے جائیں گے. آپ کی زندگی میں آپ کا امپریشن کیسے پڑا دوسرے لوگوں پر، وہ آپ کی وجہ سے دین کے کتنے قریب آئے اور دین سے کتنے بھاگ گئے، آپ کو دیکھ کر کتنے لوگوں کو خدا یاد آیا اور کتنوں کو شیطان یاد آیا، آپ کو دیکھ کر کتنے لوگ دین کی طرف آئے اور کتنے لوگ بہت دور چلے گئے. آپ کے ہاتھوں نے جو کچھ بنایا، جو کام کیے، جو آرٹ، جو اسکل، جو فن، جو ہنر، جس چیز میں آپ نے استعمال کیا، اس سے اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوئے اور کتنے اس کی ناراضگی کے کام ہوئے. آپ کی تحریر، آپ کی گفتگو سے کیا اثرات مرتب ہوئے، یہ سب آثار میں. آئندہ نسلوں پر کیا اثر پڑا، اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ عمل کون سا ہے، اس کو آپ لکھ لیجئے، ما قدمو. ما قدمو ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے. یہ 3 چیزیں آثار ہیں. یہ حدیث کے الفاظ نہیں، میں اس کی وضاحت کر رہی. ایک علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، دوسرے نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، تیسرے صدقہ جاریہ، مال ایسی جگہ پہ لگا جانا کہ جس سے آپ کے بعد بھی نیکی کے کام چلتے رہیں، ہوتے رہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے اجر میں کوئی کمی ہو. اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کمی ہو. ٹھیک ہے. آثار کا ایک مطلب حدیث میں قدموں کے نشان بھی لیا گیا ہے، فٹ پرنٹس، یعنی انسان نیکی یا بدی کے لیے جو سفر کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے چل کر یا کسی بھی طرح، تو یہ نشان بھی لکھے جاتے ہیں، کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے قریب کوئی جگہ خالی ہوئی تو بنو سلمہ نے ادھر آنے کا ارادہ کیا، منتقل ہونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں مسجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا، دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جا رہے ہیں. جتنے قدم چل کے تم مسجد میں آتے ہو سارے قدم بھی ساتھ لکھے جاتے ہیں نماز کے ثواب کی. یہ شخص اتنی دور سے آیا، اتنے قدم چل کے آیا، اتنا پیٹرول لگا کے آیا، اتنی محنت کر کے آیا، ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے. ہم نے تو کبھی اپنے قدم نہیں گنے کہ کتنے قدم چل کے ہم کسی جگہ پہنچے، لیکن اللہ کے فرشتے گن رہے ہیں وہ بھی. وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز، ہر اب کون سی ہو گئی، ما قدموا بھی اور آثار بھی. احصیناہ، ہم نے اس کو گن رکھا، گھیر رکھا، شمار کر رکھا.
ایک کھلی کتاب میں. مبین کا ایک معنی روشن بھی ہوتا ہے نا کہ نہیں؟ آج کل کا پیپر کاغذ ہی نہیں رہا، روشن سکرین بھی ہو گئی ہے نا، لائٹ والی کمپیوٹر کی. امام مبین، مبین روشن. تو دنیا میں انسان نے خود ہی روشن شیٹ بنا لی ہے. اللہ کے ہاں تو معلوم نہیں اور کیا لیٹسٹ چیزیں ہوں گی، کیونکہ جب وہ روشن ہوتی ہے نا وہ اسکرین تو اس پر کچھ اور نظر آتا ہے. جب وہ ڈارک ہو جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو لکھا ہوا بھی نظر نہیں آتا، سب کچھ چھپ جاتا ہے. اللہ کے ہاں انسان کے عمل آپ یوں سمجھیے کہ ایسے ہی سامنے ڈسپلے ہو جائیں گے جیسے کمپیوٹر کا سوئچ آن کرتے ہیں آپ اور زوم کر کے وہ سامنے روشن سکرین آ جاتی ہے، اور پھر اس پر آپ جو چاہیں رنگا رنگ تصویریں لائیں اپنی، سب آتی جائیں گی. آپ کہیں بس کرو، بند کرو، اس کا سوئچ آف کرو، سوئچ نہیں آف ہوگا، پھر سب ایکشن ری پلے ہو جائے گا. ہلا دینے والی صورت ہے. یوں لگتا ہے نا جیسے قرآن کی قسم کھا کے بات شروع ہوئی نا، کتنا زوردار انداز ہے. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. قرآن گواہ ہے، آپ رسول ہیں، سیدھے رستے پر ہے، اللہ کی کتاب ہے. یہ کون اس کو چھوڑ سکتا ہے، اس میں شک کر سکتا ہے. اس لیے بھیجی گئی ہے کہ ان لوگوں کو جھنجھوڑا جائے جن کے ماں باپ غفلت میں تھے تو یہ خود بھی غافل ہو گئے. لیکن اکثر لوگ سن کے مانتے نہیں، کیونکہ انہوں نے خود کو عذاب کا مستحق قرار دے دیا ہے. ان کی گردنوں میں توق ہے، اکڑ ہے، ضد ہے، تعصب ہے، ہٹ درمی ہے. نمازی سے کوئی سبق سیکھتے ہیں، نہ ان کو مستقبل کا کچھ خوف ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان کے دل، دماغ، کان، آنکھیں سب کچھ بند ہیں. ان کو کیا بتائیں گے، انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ مانتے نہیں. نصیحت تو وہی مانتا ہے جو ذکر کی پیروی کرتا ہو اور رب سے ڈرتا ہو. ایسے ہی لوگوں کے لیے بخشش اور اجر کریم کی خوشخبری ہے. اور ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ ان سوئے ہوں کو ہم اٹھا کے بٹھائیں گے اور ان کا سارا دفتر لا کر ان سے حساب لیں گے. اب بتاؤ، اٹھو، بتاؤ کیا کیا. کل شیء احصینا، ہر چیز کو ہم لکھ رہے ہیں، ہر چیز چھوٹی ہو کے بڑی، گن گن کے نمبر رکھے ہوئے. ایک روشن سکرین پر سب لے آئیں گے سامنے. خود کیا کر کے آئے، پیچھے کیا چھوڑ کے آئے، کیا امپریشنز بٹھائے. بعض اوقات انسان خود تو بڑا نیک ہوتا ہے لیکن ایسے کام کرتا ہے کہ دوسروں کو دین سے نفرت دلاتا ہے. لوگ اس کی شکل سے خوف کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے دین سے دور بھاگ جاتے ہیں. سوچنا چاہیے کہ ہمارے آثار ایسے تو نہیں. صرف اتنا ہی فکر کافی نہیں کہ ہم خود نیک کام کر رہے ہیں، یہ فکر بھی ضروری ہے کہ ہمارا امپریشن کیا بیٹھ رہا ہے. صرف یہی نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے صلاحیتوں اور مال کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی سوچیں کہ مرنے کے بعد اپنے مال کو کہاں انویسٹ کر کے جا رہے ہیں، کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کام کے لیے لگا کے جا رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ مرنے کے ساتھ ہمارا یہ دماغ ختم ہو جائے، بلکہ مرنے کے بعد ہم کو یہ ٹیلنٹ کیا فائدہ دے سکتا ہے، کہاں لگا کے جائیں کہ بعد میں پروفٹ آتا رہے. اور ایسا نہ ہو کہ ایسے غلط کام کر کے چھوڑ جائیں کہ اصل کو بھی ڈبو دے وہ. یعنی مثلاً آپ کی اپنی نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، لیکن کچھ ایسے کام کر دیے کہ وہ سب کو دھو ڈالیں نماز و روزوں، جیسے اوور فلو کر جاتی ہے نا چیز. سیلاب جب آتا ہے تو سب چیزوں تباہ کر جاتا ہے نا. پھر ایسا نہ ہو کہ کچھ غلطیاں اس طرح کی اوور فلو کر جائیں، نماز روزے کی سب دیواریں بیچ میں ڈھہ جائیں. تو جہاں اچھے کام کرنا ضروری ہے وہاں ایسے کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والے، مثلا ریاکاری ہے، فریب کاری ہے، منافقت ہے اور بہت سی چیزیں. کتنی دفعہ ہم نے اس اینگل سے سورت یاسین پڑھی ہے، مبینوں تک پڑھتے ہیں، چھاپ چھاپ کے گلیوں بازاروں میں بیچتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں کہ کہہ کیا رہی ہے. اس لیے کہ فَأَغْشَيْنَاهُمْ
بند کمرے میں کوئی آ جاتا ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ویسے ہم کو اپنے آپ کی کچھ خبر نہیں ہوتی، ہم ہر وقت دوسروں کے ایپ دیکھتے رہتے ہیں نا، فلاں ایسے لگ رہا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن کبھی اپنی ہی مووی دیکھنی پڑ جائے، اپنی ہی تصویر دیکھنی پڑ جائے تو کس قدر بری لگتی ہے. ہم ایسی حرکت نہ کرتے، ہم ایسا ایکشن نہ کرتے. مووی میں تو صرف ظاہر نظر آتا ہے نا، اور وہاں تو ظاہر کے ساتھ اندر کی تصویریں بھی نکال کے باہر رکھ دی جائیں گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ سب حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں کے اندر محفوظ ہے. انسان کے خیالات کو مجسم شکل میں، جیسے اب بھی ہم اپنے آئیڈیاز ٹرانسکرائب کرتے ہیں نا، رائٹ کرتے ہیں، ایسے ہی انسان کی تھنکنگ، آئیڈیاز، نیتیں، سوچیں، ویژن سب لکھ کر سامنے آ جائے گا، پرسونیفیکیشن ہو جائے گی.